رمضانوں کے اندر وطر کی جماعت ہوتی ہے تو یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس میں اقامت تو ہوتی نہیں ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. اقامت نہیں ہوتی تو اقامت جنازے میں بھی نہیں ہوتی، عیدین میں بھی نہیں ہوتی، بہرحال وطر میں اقامت. بالکل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عیدین میں بھی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ جنازے میں نہیں ہوتی، اور بعض اوقات نفلی نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ تو اس میں بھی نہیں ہوتی، اور تراویح میں بھی نہیں ہوتی. تراویح میں نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ تراویح اور وطر جو ہمارے یہاں عام طور پہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں وہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، تو عشاء سے پہلے تو بہرحال اقامت ہو ہی چکی ہوتی ہے. لیکن یہاں اقامت ہونے نہ ہونے کا کوئی جماعت سے تعلق نہیں ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ عشاء کی نماز پڑھاتے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وطر کی جماعت کروایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے یہ طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس لیے جس نے عشاء کے فرض با جماعت ادا کیے ہیں تو اسے چاہیے، اس کے لیے اچھا ہے کہ وہ وطر بھی با جماعت ادا کرے. البتہ یہ واجب نہیں ہے کہ جس طرح جماعت کے ساتھ فرض پڑھنا یہ بندے کے اوپر شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہو، ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت نہیں پڑھتا، بعد میں پڑھ لیتا ہے، یا اسی وقت پڑھتا ہے لیکن کسی ایسی جگہ پر پڑھ رہا ہے کہ اکیلا پڑھ رہا ہے اور کوئی فتنہ بھی نہیں ہو رہا اس کے پڑھنے کی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو تراویح کی نماز وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتے. تو مجھے ایک پوچھنے لگا کہ یار اب ہم کیا کریں، اب ہم نے فرض تو پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد ہم سنت پڑھ کے اپنے کام کاج میں یا کہیں بھی جانا ہے. تراویح ہم لیٹ نائٹ پڑھتے ہیں، صبح سحری میں پڑھتے ہیں اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسے پرابلم. تو وہ کہہ رہے ہیں بھی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ وطر پھر کیسے 1 گھنٹے بعد پھر آ کے وطر ساتھ شامل ہو جائیں، وطر پڑھیں. تو ایسی کوئی پابندی لازم نہیں ہے. یعنی وطر کی جماعت میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی یوں نہیں ہے کہ جس طرح فرضوں کی جماعت ہوتی ہے جس میں مرد کے لیے جب جماعت واجب ہو جائے تو اس کو پہنچنا یعنی شامل ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اسی طرح وطر کی جماعت کے اندر شامل ہونا اس کے لیے لازم نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ مسجد کے اندر موجود ہے اور اب وہ ظاہر ہے کہ پڑھے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اکیلا پڑھے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کو کیا ہو گیا کہ امام صاحب کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے اور علیحدہ تنہا پڑھ رہا ہے، تو ایک فتنے کی صورت ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر وہاں موجود ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وطر کی جماعت کے اندر وہ شامل ہو جائے. ورنہ اگر وہ شامل نہیں ہوا اور بعد میں اس نے وطر اکیلے ادا کیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.